السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی آپ عربی خطبہ سماعت کر رہے تھے، اب اردو زبان میں ملاحظہ کیجئے۔ خطبہ کا موضوع ہے شہر اللہ المحرم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا اور محترم بنایا ہے، اور وہ یہ ہے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کا وبال بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ شہر اللہ المحرم انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں محرم کی عظمت واضح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ فرمایا، جو اس کے بلند مرتبے اور عظمت کی دلیل ہے۔ محترم سامعین و سامعات، محرم کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد اس میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے مہینے کے روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اگر پورے مہینے کی طاقت نہ ہو تو جتنے ممکن ہو روزے رکھے جائیں، خصوصاً پیر اور جمعرات کے دن۔ اس مہینے کے روزوں میں سب سے زیادہ اہم یوم عاشورہ ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ موسیٰ کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور ثواب کی امید سے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ فضیلت اور گناہوں کی معافی اسی شخص کو حاصل ہوگی جو روزے کو شرعی طریقے سے ادا کرے اور اپنے روزے کو گناہوں مثلا غیبت، جھوٹ اور دیگر معاصی سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو روزہ گناہوں سے محفوظ نہ رکھا جائے وہ ناقص ہو جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہو، اس کا کوئی ثواب ہی نہ ہو، اور یہ ایسا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا۔ میں اپنی اور آپ سب کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، عاشوراء کے بعد 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، بلکہ یہی افضل اور کامل طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے افضل صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھا جائے، اور اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ البتہ صرف 10 محرم عاشوراء کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرو، اس کے اجر و ثواب کی امید رکھو اور اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی برکتوں سے مستفید ہونے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔